اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، اس دا نام جتارن والا کسی میدان نہ ہردا۔ ناظرین گرامی، رحمت رمضان ٹرانسمیشن، افطار ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں طاہا، اور آج ہمارے پروگرام کے کو ہوسٹ شان اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، یقیناً افطار کا وقت قریب ہے اور آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اپنے روزے کو افطار کرنے جا رہے ہیں۔ بے شک روزہ ہم رب تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں ہم کھاتے ہیں، لیکن ہم ماہ رمضان میں ایک محدود وقت میں ان تمام چیزوں سے منع رہتے ہیں، نہیں کھاتے، دور رہتے ہیں رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور بے شک روزے کی جزا جو ہے وہ بھی میرے رب کائنات نے دینی ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم الحاج خالد چشتی صاحب، جو کہ خلیفہ ہیں آستانہ عالیہ بابا فرید الدین گنج شکر پاک کے۔ اور خالد صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ کیسے گزر رہے ہیں روزے آپ کے؟ شکر ہے ذات پاک کا جس نے یہ ہمیں سعادت بخشی، اس رمضان میں ہم اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت حاصل کر سکیں۔ اور بالکل ہمارے درمیان جو ہیں وہ خالد صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ بڑے معروف ثنا خواں ہیں محمد کے، حمزہ قادری صاحب، وہ بھی موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی خوبصورت آواز میں کچھ کلام سنیں گے، کچھ نعتیں سنیں گے، کچھ حمد سنیں گے۔ اور یقیناً آج کی یہ افطار ٹرانسمیشن اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ محفل جو ہے وہ آپ کو لطف دے گی یقیناً۔ شان، کچھ سوالات آپ کے پاس موجود ہوں گے الحاج خالد صاحب سے پوچھنے کے لیے؟ خالد صاحب سے سوال جو ہے روزے کے حوالے سے، روزہ جو ہے شرعی تقاضے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے کہ پہلی قوموں پہ روزے فرض کیے، اسی طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ روزے فرض کیے۔ سبحان اللہ۔ روزہ جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ظاہر اور باطن کو یکجا کرنے کی ہے۔ ظاہری طور پہ ہم بہت خوشنما ہیں، خوراک حاصل کرتے ہیں اپنے اعصاب کے لیے، اپنے دماغ کے لیے اور اپنے اسی کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کریم جب باطن کی طرف آتا ہے تو یہاں پہ قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جب ہم قرب الہی کی طرف جاتے ہیں تو پھر احکامات کی طرف توجہ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے الحمدللہ کھانے بھی پڑے ہیں، پانی بھی پڑے ہیں، لیکن ایک لمیٹڈ ہمارے پاس وقت ہے جس پہ احکام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بإذن اللہ اس وقت مقررہ غروب کے قریب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم کھولتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس، تعلق باللہ اور خوف الہی کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں یہ احساس بیدار کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف کیسے رجوع کرنا ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ میں اسے کیسے لے کے چلنا ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس روزہ پیدا کرتا ہے الحمدللہ کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں بسنے والے ہمارے قریب بہن بھائی بھوک کی وجہ سے کیوں نڈھال ہے اور ہمیں روزہ کیا سکھاتا ہے۔ جی بالکل، ابھی ہماری آج کی اس محفل میں رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں حمزہ قادری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بڑے پیارے بڑے سریلے نعت خواں ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی حاضری لگوائیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ درود پاک مل کے سارے حضرات پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے در یتیم 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے در یتیم ماہ نبوت مہر و رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اور شعر دیکھیے کہ حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ حمزہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ مکمل کیا ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ نعت اور حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہوئے مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ثنا خوانی کا شوق تھا اور اللہ پاک نے اس حضور کی بارگاہ کے صدقے حضور کے نام کے صدقے بڑی عزتوں سے نوازا بڑا نام دیا یہ حضور کا کرم اور ان کی خاص مہربانی بے شک کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنی ثنا خوانی کے قابل بنا بالکل ناظرین میرے رب کائنات کی بڑا خاص کرم ہوتا ہے محمد کے ثنا خوانوں پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو شفاعت کا ہاتھ ہوتا ہے ان لوگوں کے پیچھے ورنہ اب دیکھیں ہم جیسے کئی لوگ ہیں یہاں پہ لیکن محمد کے ثنا خوان جو ہے یقیناً اسپیشل لوگ کرتے ہیں شان کوئی سوال الحاج خالد صاحب سے پوچھنے کے لیے رمضان المبارک میں جو ہے دینی احکامات کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اس پہ تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم
دین محمدی اور شرائط شرعی تقاضا جو ہے وہ سب سے بڑھ کر رمضان کریم میں بابرکت اس مہینے میں گھڑیوں میں احکام خداوندی کی حقیقت میں تسلیم کر لینا. صرف ہمیں رب العزت دیکھ رہا ہے, دنیا میں کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی. میں پھر وہی پہلے سوال کی طرف اور اس کے جواب کی طرف بتاؤں گا. دنیا کی ہمارے پاس ہر نعمت موجود ہے, لیکن ہم احکام خداوندی کی وجہ سے کچھ نہیں کھا سکتے, کیونکہ ہم تزکیہ نفس رب کی محبت میں بے قرار ہوتے ہیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں ہم بے چین ہوتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. اب روزہ جو ہے وہ خالی بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے حقوق العباد. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے حیا کا درس کہاں سے سیکھا. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آفات اللسان سے ہم نے بچنا ہے, یعنی کہ جھوٹ سے, غیبت سے. رمضان کریم میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے آنکھ, ہاتھ اور جسم کے دیگر اعضاء کے علاوہ تو وہ ہے آفات اللسان, زبان کا بے تحاشا چلنا. آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رمضان کریم میں سونا خاموشی سے وہ بھی عبادت ہے. اس میں بہت بڑی حقیقت ہے, یہ بھی احکام خداوندی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے پہلی قوموں پہ روزے نازل کیے اور انہوں نے بے حرمتیاں کی, ان کے تقاضے کو پورا نہیں کیا, تو ساری کی ساری نیست و نابود ہوتی آئیں. اور ہم پہ یہ کرم ہے صدقہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین کا, کہ نہ ہماری اس شرعی تقاضے سے بھاگنے سے شکلیں تبدیل ہوئیں اور نہ ہی اللہ نے ہمیں کسی گرفت میں رکھا. سبحان اللہ. اس دور کے اندر یہ جو موجودہ حالات آ گئے اور موجودہ حالات کا تقاضا آ گیا, جدت آ گئی, لیکن اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث مبارکہ کو فالو کریں گے تو آپ کو قدم با قدم پہ کامیابی ہوگی. موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں وبائی امراض دجل فتنہ جو ہمارے پہ اصحاب پہ چھا چکا ہے. جی تو اس پہ آپ کو کیا کہتے ہیں بار میں یہود و نصارہ وہ تمام میڈیا یہ کرے کہ ہاتھ دھوئیں. تو ہمارا بیسک سٹیپ جو ہے پہلا ہی وہ ہے وضو پاک. وضو جب ہم نے کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ ہمارے گلے کے اندر پانی نہ جائے. بازار میں ہیں, گھر میں ہیں, تو ہم نے اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا ہے کہ ہماری نگاہ کا روزہ ہے. ہم کاروباری حضرات ہیں تو ہم نے آفات اللسان اس زبان کے جھوٹ سے بچنا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا ہے کہ ان سے کوئی عمل نہ ہو جائے. تو پھر جب ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو رب بڑا خوش ہوتا ہے. اور رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت وہ بے چین ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بے چین ہم نے ہونا ہے. یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی پیاری بات ہے, اللہ تعالیٰ بے چین ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں کس طرح میرے بندے نے جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ یا اللہ یہ عبادت کے نہیں قریب کھڑا ہوگا, یہ تیرے احکامات کی نفی کرے گا, لیکن اب دیکھو یہ صبح سے پیاسا اور بھوکا میرے لیے ہے, میرے احکامات کی پابند. لیکن آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز کھانے سے گھبراتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے برا کام کرنے سے گھبراتے ہیں. نگاہ ایک دفعہ پڑ جائے تو مناسب ہے, دوسری دفعہ اجازت نہیں دین محمدی دیتا ہمیں. تو اس لیے احکامات جو ہیں وہی فالو ہیں, وہی ہمارا قانون دستور ہے جو میرے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا. سبحان اللہ. بالکل. حضرت گرامی ابھی ہمارے درمیان حمزہ قادری صاحب بھی موجود ہیں. میں ایک دفعہ پھر ان کی طرف جانا چاہوں گا, ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں کوئی نعت سنائیں اور آج کس محفل میں اپنی حاضری لگائیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. بڑا خوبصورت کلام سماعت فرمائیں کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. یہ ہر حضور کے امتی کی یہ خواہش ہے, وہ یہی خواہش ہے کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ
یہ پیام آئے. اور شعر سنیے کہ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. اور میں اس یقین سے پلٹ آیا ان کے روزے سے. میں اس یقین سے پلٹ آیا ان کے روزے سے کہ وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو کہ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے. اور جو درود پاک کا وسیلہ دے کے دعا کرتا ہے تو ان کو انعام کیا ملتا ہے کہ درود سید کونین کے وسیلے سے. درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آتا تیرا ہی نام آئے. میری زبان پہ آتا تیرا ہی نام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اور بے شک آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور جب میرے نبی کا کرم ہوگا
تو پھر یقیناً آپ اور ہم بھی ضرور جائیں گے. الحاج خالد جاوید صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ انتہائی مختصر رہ گیا، افطار کا وقت قریب ہے. آپ خلیفہ بھی ہیں بابا فرید گنج شکر کے، تو اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا مختصر سے وقت میں، تاکہ ہم پروگرام شیخ بابا فرید الدین گنج شکر بر صغیر کے جید عالم دینوں میں سے ہیں. آپ کا فیض آپ کے مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے جاری ہوا، اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ خلیفہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضور کا فیض ٹوٹل دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا صاحب سے چلتا ہوا سلسلہ. بابا فرید الدین گنج شکر حضور شکر آپ کا لقب آیا. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ساری زندگی نماز کی ترغیب دینے کے لیے شکر کی لالچ دیتی رہی. ایک دن والدہ محترمہ گھر سے سفر میں چلی گئیں اور نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو انہیں دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آج فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کو شکر نہ ملی تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا کہ مجھے تو اللہ شکر نہیں دے رہا. جبکہ وہ شکر ماں والدہ محترمہ رکھتی تھی مصلی کے نیچے. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شکر خود مصلی کے نیچے رکھ دی، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ٹوٹل 16 چلہ گاہ ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ نے سفر کیا ہے. ہمارا علاقہ میں جتانا غریب بل فیکٹری کے اوپر قصبہ ہے. آج سے تقریباً 800 سال پہلے بابا فرید الدین گنج شکر تشریف لائے، اور میٹھے چشمے کا پانی آج بھی وہاں سے جاری و ساری ہے. دوسری کلر کاہر کے اندر اپنا چلہ گاہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر حضور کے. آپ کا جو وصال مبارک ہے 25 ذی الحج کو آپ کا عرس شروع ہوتا ہے، جو 10 محرم کو ختم ہوتا ہے، اور آپ کی پیدائش 1 رمضان المبارک کو پیدائشی ولی ہیں. لوگوں نے جب علاقہ کے لوگوں جس دن آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد محترم امام مسجد سے تشریف لائے کہ بھی حضور آپ بتائیں کہ آج رمضان کا چاند نظر آئے گا کہ نہیں. آپ نے فرمایا صبح فرید الدین کو دیکھیں گے، اگر اس نے دودھ پی لیا تو سمجھیں گے روزہ نہیں ہے، اگر نہیں پیا تو روزہ نہیں ہوگا. اللہ. تو بابا فرید الدین گنج شکر حضور نے بر صغیر میں 10 لاکھ مسلمان اپنے ہاتھ پہ کیے، اور آپ کے دادا مرشد حضور نے بغیر کسی تیگ کے اپنی زبان سے اپنے اخلاص سے 90 لاکھ مسلمان کیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان. تو بر صغیر میں ہمارے پاس تو کوئی بھی نہ تو انبیاء اکرام آئے نہ صحابہ اکرام آئے. یہی اولیاء اکرام جو سفر کر کے مدینہ پاک گئے اور وہاں سے وہ تشریف لائے اور یہاں پہ دین و تبلیغ دین کا وسیلہ ہمیں بنے. اور ہم انہی کو اسی لیے عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے درگاہوں پہ اسی لیے جا کر ہم دعائیں مانگتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آتی ہے، مختصر بیان کروں. لوگ کہتے ہیں درباروں پہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ بھئی ہم درباروں سے نہیں مانگتے، ہم درباروں کی وہ پوتر اور پاک جگہ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں جہاں اللہ کی نزول رحمت ہو رہی ہوتی ہے. کہاں؟ وہاں پہ اللہ کے صالحین وَمَا لَيْنَا عَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ سلامتی بھیجی اپنے صالحین. ان صالحین، اب کسی بھی جگہ کا انتخاب سکول پڑھنا ہے تو سکول میں جانا ہے نا پڑھنے کے لیے، تو کسی عبادت کے لیے ہم نے مسجد میں جانا ہے، ہمارے کرسچن بھائیوں نے چرچ میں جانا ہے. تو اسی لیے یہ وہ جگہ پاک اور پوتر ہے، کیونکہ وہاں پہ 24 گھنٹے قرآن پاک کی تعلیمات ہوتی ہیں، فرشتے نزول رحمت ہوتی ہے. تو وہاں پہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں، ہم قبروں سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں. وسیلہ وہ ہوتا ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر بر صغیر کے وہ صوفی رہنما ہیں جنہوں نے قوالی کے ذریعے پیغام محبت پہنچایا. ان کے مرشد اور ان کے بعد حضرت امیر خسرو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ، ان کے ہم پہ بہت احسانات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا فیض جاری و ساری رکھے اور ہمیں فیضان فرید الدین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ناظرین گرامی، گجرات، جہلم، راولپنڈی، لاہور، مدی بہاؤدین، ان تمام مقامات پہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کیجیے گا. رحمت رمضان ٹرانسمیشن سے مجھے شان اشرف، الحاج خالد جاوید چشتی صاحب کو اور حمزہ قادری صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.